اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام ڈاکٹر ولی مغنی ہے اور میں آج آپ کو ایک نیا کانسیپٹ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے ایویشنائزنگ پاکستان۔ لیکن پیشتر اس کے کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دوں گا اور اس کے بعد پھر ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں پتہ لگے گا کہ ایویشنائزنگ پاکستان ہے کیا اور اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا اور اس ملک کو اس سے کیا فائدے ملیں گے انشاءاللہ۔ سو میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں 1968 میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کی۔ انیشل ٹریننگ میری راشد منہاس کے ساتھ تھی، وہ میرے کورس میٹ اور میرے روم میٹ تھے اور بہت اچھے دوست تھے، بہت عظیم انسان تھے، نشان حیدر ماشاءاللہ۔ اینڈ اس کے بعد پاکستان میں ایئر فورس میں نے تقریباً 24 ایئرز گزارے، جس میں فائٹر فلائنگ میں ہی زیادہ تر وقت گزرا۔ F-86 سے لے کے F-16 تک تقریباً سارے جہاز اڑانے کا موقع ملا الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں نے پاکستان کے 2 اسکواڈنز کمانڈ کیے، ایک فلائنگ ونگ کمانڈ کی، اور پھر لاسٹ میری اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ ڈائریکٹر آپریشنل پلانز تھا، جو کہ بہت ہی کویٹڈ، بہت ہی امپورٹنٹ اسائنمنٹ اور اپوائنٹمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ مجھے ستارہ بصالت پاکستان کے پریزیڈنٹ نے ایوارڈ کیا فار ویریس آپریشنل مشنز، اور پھر اس کے بعد مجھے شیر افغان ایوارڈ بھی ملا، جو کہ ٹاپ گن ایوارڈ کہلاتا ہے، جس میں سارے آرمامنٹ اور فائٹر فلائنگ کے جتنے بھی ایکسرسائزز ہیں ان سب میں بہترین کارکردگی کرنے کے بعد یہ ملتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس میں نے جب چھوڑی 1992 میں آفٹر 24 ایئرس، اور وہ اس کا مین مقصد تھا کہ میں آگے جا کر کے پڑھوں اور واپس آ کر کے انشاءاللہ کچھ پاکستان کے لیے بھی کروں۔ سو ایمبری ریڈل ایروناٹیکل یونیورسٹی، جو کہ ہارورڈ آف ایویشن کہلاتی ہے، اور اس کا پوری دنیا میں بہترین ترین یونیورسٹیوں میں شامل ہوتا ہے، اور اس کو ایڈمیشن، اس کا جو مین کیمپس ہے وہ ڈیٹونا بیچ فلوریڈا میں ہے، جہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا۔ اور اس کے بعد میں نے MBA ایویشن کیا اور PhD کیا، اور ساتھ ہی ایک کمپٹیشن ناسا کا تھا سیمولیشن سٹڈیز کے اوپر، جس پہ الحمدللہ میں نے ٹاپ کیا اور مجھے ایک لنک فاؤنڈیشن ایوارڈ ملا، اور پھر اس کے بعد اسکالرشپ پہ ہی میں کنٹینیو کرتا رہا اپنی پڑھائی اور PhD کی۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 17 سال پڑھایا اور پڑھا، اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ایویشن ریلیٹڈ اینڈ بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں رہا۔ اور اس کے بعد میں پاکستان آیا، اور اب پاکستان میں کچھ بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹس کرنے کے بعد مجھے یہ موقع ملا کہ میں ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ بناؤں، اور اس انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کا مین مقصد جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں وہ ہے ایویشنائزنگ پاکستان۔ ایویشنائزنگ پاکستان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایویشنائزنگ پاکستان ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس سے انڈیویجولز بینیفٹ ہوں گے، اور اس سے ملک کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا، سوشلی، اکنامکلی، اینڈ انشاءاللہ اس میں گروتھ ملک کے لیے بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ ایگزامپل میں آپ کو بہت چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں کہ جن ممالک نے بھی اپنے ایویشن کو ترجیح دی ہے، وہ ممالک بہت تیزی سے اکنامکلی ان میں ترقی آئی ہے، اور وہ ملک بہت تیزی سے گرو کرے ہیں۔ تو اس میں ایگزامپل میں سنگاپور ہے، جو کہ پاکستان کی معیشت سے تقریباً اس کی ایویشن جو تھی وہ آدھی تھی، اور 1972 میں، اور پھر اب آپ دیکھیں وہ تقریباً 7 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایویشن کو ترجیح دی ہے. ان کی سب میں بڑی ایئر لائن ہے اور سب میں ایشیا میں بہت ہی مشہور بہت ہی بڑا ایئرپورٹ ہے چاندی ایئرپورٹ. اسی طریقے سے اگر آپ دبئی میں اور دیکھیں یو اے ای کو اور قطر کو دیکھیں اور ٹرکی کو دیکھیں, ان سارے ممالک میں ایویشن کو ترجیح دی گئی ہے جس کی وجہ سے گروتھ ہوئی ہے. اور پاکستان میں بھی پوٹینشیل ہے لیکن اس میں ترجیح نہیں دی گئی ہے. سو وی نیڈ ٹو ایویشنائز پاکستان ٹو گرو پاکستان. تو اس لیے میں یہ ایویشنائزنگ پاکستان ایک ایسا کانسیپٹ ہم نے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جس سے انڈیویجولس کو فائدہ ہوگا جو بھی اس ایویشن کے فیلڈ کے اندر آئیں گے, اور پھر انشاءاللہ پورے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. ایویشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے ایجوکیشن. اگر آپ کمپیئر کریں کسی اور انڈسٹری سے, اس میں اتنی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ایویشن میں ہوتی ہے. اور ایویشن ایک ایسا انڈسٹری ہے, ایویشن کی ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کو ہر ایک مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہے, آپ کی انٹرنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہے, اور دوسرے ممالک اور جنرل پبلک. جب کبھی بھی آپ کا جہاز جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایوری بڈی لکس ایٹ یو. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی پروفیشنلزم بہتر سے بہترین ہو, اور اسی سے آپ کو گروتھ آئے گی. اگر اس میں ایویشن کو گروتھ ہوتی ہے تو ٹریڈ آپ کا بڑھتا ہے, آپ کی اکانومی بڑھتی ہے, آپ لوگوں کا ٹریول اینڈ ٹورزم بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اکانومی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یہ ہے بیسک ایویشنائزنگ کا کانسیپٹ. اب میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ ہمارے پاس کون سے پروگرامز چل رہے ہیں اور کون سے انشاءاللہ ان پروسیس ہیں, تاکہ آپ لوگ ان پروگرامز کو استعمال کر سکیں, اس سے مستفید ہو سکیں. سب سے پہلے یہ کہ ایمبریڈل ایروناٹیکل یونیورسٹی کو کیونکہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, دنیا کی سب میں بڑی ایویشن کی یونیورسٹی ہے اور سب میں زیادہ ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے, اور اس کا ایک بہت ہی زبردست پروگرام ہے گریجویٹ سرٹیفکیٹ ان ایویشن. گریجویٹ سرٹیفکیٹ ان ایویشن جو ہے یہ MBA کا ایک خلاصہ, ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کانسنٹریٹڈ فارم آف MBA ایویشن, اور جو کہ پریکٹیکل ایسپیکٹ کو دیکھتا ہے. اس میں 8 کورسز ہیں. یہ 8 کورسز جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو گریجویٹ سرٹیفکیٹ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج کل IT میں بھی اور ڈفرینٹ انڈسٹریز میں سرٹیفکیشن کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. جب کبھی بھی کوئی امپلائر کسی امپلائی کو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ پریکٹیکلی اس کو کیا دیکھا ہے, یا صرف کتابیں پڑھی ہیں اور ڈگری حاصل کی ہے, یا ایکچولی اس نے کچھ پریکٹیکل ایسپیکٹ. سو گریجویٹ سرٹیفکیٹ کی بہت بڑی ویلیو ہے. ابھی ہمارے پاس سیکنڈ کورس چل رہا ہے گریجویٹ سرٹ کا. ہر مہینے میں آپ ایک نیا کورس کرتے ہیں, گریجویٹ سرٹیفکیٹ کا ایک کمپوننٹ ہے, اور اس میں آپ کبھی بھی جوائن کر سکتے ہیں. سو اس دفعہ جو شروع ہوگا انشاءاللہ 17 سپٹمبر کو شروع ہو رہا ہے, اور وہ گلوبل لاجسٹکس اور سپلائی چین مینجمنٹ کا یہ کورس ہوگا, اور یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے گریجویٹ سرٹیفکیٹ کا. سو دوز ہو آر کیپیبل اور کمپیٹنٹ انشاءاللہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک یونیک قسم کا ایک کورس ڈیزائن کیا ہے, اور وہ کورس ہے سرٹیفکیٹ ان ایویشن بزنس ایڈمنسٹریشن. مخفف اس کا ہے کعبہ, CABA. یہ کورس بھی ایک کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب یہ دوسرا کورس شروع ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ 30 اکتوبر کو انشاءاللہ اس کو کریں, اور یہ بھی ایک مہینے کا کورس ہے, بہت کانسنٹریٹڈ کورس ہے, 5 days a week, اور اس کے اندر 8:30 to 8:30 to 12 o'clock, اور ٹوٹل 72 کانٹیکٹ آورز اس میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے BS ایویشن اور MBA ایویشن کے پروگرامز ہیں. انشاءاللہ یہ فال میں یہ شروع کیے جائیں گے. اسی طرح ہمارا جو سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اس کا بھی ایک پروگرام ہے جو کہ ڈپلوما پروگرام ہے, جو ایکویلنسی وہ دیتا ہے انٹر کے لیے. سو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کیا ہے اور انٹر کرنا چاہتے ہیں, اور کالجز میں ایڈمیشنز کا پرابلم ہے, ان کے لیے آئیڈیل ہے, اور جو ایویشن کے اندر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور یہ کورس ول لیڈ یو ٹو
BSc ایویشن مینجمنٹ. اسی طرح ہم ایک ایویٹرز کے نام سے دی ایویٹرز ایک ہائی اسکول کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جو 8ویں جماعت سے لے کر کے وہ آپ کو اے لیول او لیول تک لے جائے گا اور اس کے بعد آپ کو ڈگری پروگرامز میں لائے گا. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے سرٹیفکیٹ پروگرامز اور ورک شاپس ہیں جو کہ آپ کو ہماری کانسنٹریشن ہے تاکہ آپ کی گرومنگ ہو, آپ کی اوور آل ability to get engaged into the aviation industry, یعنی آپ کی تعلیم اور آپ کی گرومنگ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں اور ایویشن کے بارے میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے. اگر آپ ہم کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ کے اوپر 0333086666. ونس اگین 0333086666. آپ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں aviationinstitute.pk. فیس بک پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کو. انسٹاگرام پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن سب میں آسان واٹس ایپ پہ آپ ہمیں اپروچ کریں. ونس اگین 0333086666. شکریہ. Aviationizing is a comprehensive process of bringing about a holistic cultural change through aviation awareness, education, and human resource development to achieve socio-economic growth and prosperity for the nation. Join hands with AIM in aviationizing Pakistan. Welcome to join Aviationizing WhatsApp group at 923330866166.